گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ دارالافتاء اہل سنت۔ اس سلسلے میں آپ سبھی کو مرحبا کہتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود شریف پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آئیے چلتے ہیں آپ کی کالز کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ میرے کچھ روزوں میں کچھ فرائض رہتے ہیں، بیماری کی وجہ سے میں روزی نہیں رکھ سکا، تو ارادہ کیے ہوئے ہے، اور ابھی جو نفل جس کا مطلب بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے رجب کے شعبان کے، تو کیا ان روزوں میں روزے رکھ کے میرا یہ روزے رکھ سکتا ہوں، ان میں ثواب کا حقدار ہوں؟ اور اسی طرح نماز میں میری فرض نمازیں بہت رہتی ہیں، اور میں تہجد کی نماز اگر پڑھوں تو کیا ہو جائیں گی؟ ٹھیک ہے جی، اگلی کال۔ میرے گھر والے ہیں، ان کے پاس 4 تولے سونا ہے، تو کیا 4 تولے سونے پیسے وغیرہ اگر بالکل نہ ہوں تو ان کو زکات دینا ہوگی یا نہیں دینا ہوگی؟ ٹھیک ہے جی، بالکل پوچھیں گے انشاءاللہ۔ جی اگلی کال۔ محمد امین اطاری بات کر رہا ہوں آپ چوکی سے۔ شوہر بیوی کو مار سکتا ہے نہیں مار سکتا ہے؟ شوہر بیوی کو مار سکتا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے۔ صاحب کیا فرمائیں گے کہ جس کے روزے فرائض روزے جو ہے وہ رہتے ہوں، رجب کے روزوں کی بڑی فضیلتیں ہیں، شعبان المعظم کے روزوں کے بڑے فضائل ہوتے ہیں، ہمارے مدنی ماحول میں اس کی ترغیب بھی دلائی جاتی ہے، تو آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ فرائض روزے باقی ہوں تو نفلی روزے رکھنے سے پوچھ رہے تھے ثواب ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفلی روزوں کی واقعی یعنی خاص رجب اور شعبان کے حوالے سے تو بڑی فضیلت آئی ہے۔ شعبان میں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معمول جو ہے وہ احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے کہ آپ شعبان کے اکثر روزے رکھا کرتے تھے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ مکمل روزے رکھتے تھے، تو اس کی علماء نے یہی تعویل کی کہ اکثر روزے شعبان کے یہ رکھا کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور رجب کے روزوں کی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دلائی ہے۔ ایک حدیث پاک جو سنن نسائی وغیرہ کے اندر ہے، اس میں یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ دیکھا گیا کہ آپ شعبان کے کثرت سے روزے رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مہینہ جو ہے رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، اور لوگ اس سے غافل ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے تبیین العجب بما ورد فی رجب، یعنی رجب کے حوالے سے جو فضائل آئے ہیں ان کی تحقیق کی ہے آپ نے اس کتاب کے اندر۔ تو اس میں آپ نے کچھ حدیثیں ذکر کی ہیں، جس میں بعض حدیثیں وہ ہیں کہ جو ضعیف ہیں، اور چونکہ فضائل کے اندر ضعیف حدیث معتبر ہوا کرتی ہے، تو 3 حدیثیں آپ نے وہ ذکر کی کہ جو ضعیف حدیثیں ہیں، لیکن چونکہ معاملہ فضیلت کا ہے تو اس پہ عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بعض حدیثیں اس میں موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، تو ان کا بھی تذکرہ کیا، لیکن یہ والی جو روایت ہے یہ حدیث حسن ہے۔ تو اس کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں اشارہ ہے کہ عہد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی لوگوں کے درمیان رجب جو ہے وہ اہمیت کا حامل تھا۔ ٹھیک ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ
شعبان جو ہے رجب اور شعبان رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے اور لوگ اس سے غافل ہیں، یعنی شعبان سے غافل ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ رجب اور رمضان کے اندر تو لوگ عبادت کیا کرتے تھے، مختلف عبادتیں جن میں روزہ بھی شامل ہے، لیکن شعبان میں لوگ چونکہ غافل ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھ کر جو ہے وہ ترغیب دلائی ہے امت کو کہ شعبان کے مہینے میں بھی روزوں کا اہتمام یہ کریں۔ تو ان مہینوں کی فضیلت روزوں کی اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ ہیں نوافل، جی یعنی نفلی روزے ہیں، رکھیں گے تو باعث ثواب ہے، نہیں رکھیں گے تو گناہ گار نہیں ہیں۔ لیکن جو فرض روزے ہیں یہ ایک قرض کی حیثیت رکھتے ہیں، صحیح، یعنی اگر ان کو بندے نے چھوڑ دیا ہے تو اس پر ان کا ادا کرنا یہ لازم ہے۔ لہذا اگر کسی کے روزے کسی عذر کی وجہ سے رہ گئے ہیں، قضا ہو گئے ہیں، تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو طریقہ کار تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا جو عذر کی وجہ سے، عورتوں کے عذر کی وجہ سے روزے چھوٹ جاتے تھے، تو آپ جو ان روزوں کی قضا کیا کرتی تھی اس کا موقع آپ کو شعبان کے اندر ہی ملا کرتا تھا۔ تو ان کے اس عمل سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شعبان کے مہینے میں اور رجب کے مہینے میں یہ کوئی اور مہینہ ہو جہاں پہ نفلی روزے رکھے جاتے ہیں، ویسے ہی بندے کے نفلی روزے رکھنے کا معمول ہے، تو اگر اس کے فرض روزے قضا ہو گئے ہیں تو اولاً جو فرض ہیں ان کو ادا کرے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ نفل ادا کرے۔ اسی طرح جو نوافل کے حوالے سے انہوں نے پوچھا ہے کہ نماز قضا ہو گئی ہیں تو اب تہجد پڑھیں تو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے۔ انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ اگر پڑھیں گے تو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ہاں دیکھیے، ثواب تو روزہ رکھنے پر بھی ملے گا، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس نے نفلی روزے رکھے تو اس پر ثواب ملے گا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایک چیز قرض ہے اور ایک ہدیہ ہے، تو جس بندے پر قرض ہوتا ہے وہ پہلے قرض ادا کرے گا، ہدیہ بعد میں دے گا، تحفے بعد میں دے گا۔ تو اگر کوئی نفل بھی پڑھتا ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ باعث ثواب ہوگا، اور وہ نفل جو ہے وہ جیسے ہی وہ فرض ادا کر لے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ مقبول بھی ہوں گے، اور کل بروز قیامت وہ اس کے لیے مفید بھی ہوں گے۔ لیکن طریقہ یہی ہے کہ اگر کسی کے نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو وہ سب سے پہلے جو ترجیح دے گا وہ نمازوں ہی کو دے گا، فرض نمازوں کو دے گا کہ ان کی قضا پہلے ادا کر لے۔ تو سنت غیر مؤکدہ کی جگہ بھی علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ بہتر یہی ہے کہ وہ قضا نماز ادا کرے۔ تو تہجد کے وقت میں اگر تہجد پڑھنا چاہتا ہے تو تہجد پڑھ سکتا ہے، 2 رکعت نماز تہجد کی پڑھ لے تاکہ اس کی عادت رہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ بقایا وقت کے اندر قضا نمازیں وہ پڑھ لے، یعنی جیسے 12 رکعتیں ہیں تو 12 رکعت کی جگہ وہ یعنی 12 رکعت پڑھنا چاہتا ہے تو 12 رکعت کی جگہ 2 رکعت تہجد کے پڑھ لے، اور باقی نمازیں جو ہے وہ باقی جو ہے وہ رکعتوں کی جگہ پر وہ فرض جو اس کے رہ گئے ہیں ان کی قضا کر لے تاکہ جلد سے جلد جو ہے وہ قضا اس کی ادا ہو سکے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کا حساب حضور کیسے لگائیں گے؟ اب جیسے ایک شخص ہے اس کی بہت ساری نمازیں جو ہیں وہ قضا ہو گئیں، جیسے انہوں نے خود بھی کہا، تو یہ اس طرح جو ہے وہ عام طور پہ کیا بتا بھی سکتے ہیں کہ جی بڑی نمازیں میری قضا ہو گئیں؟ نہیں، قضا کا بتانا تو گناہ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یعنی گناہ کا اظہار گناہ بھی خود گناہ ہے، ٹھیک ہے، تو لوگوں کے سامنے اظہار کرنا تو منع ہے۔ اب اس کا طریقہ تو یہی ہے کہ اگر تو ان کو معلوم ہے کہ میری کتنی نمازیں چھوٹی ہیں، مثلا نمازی پرہیزگار آدمی، نمازی آدمی ہیں، پڑھتے نمازیں یہ، اور ان کی عذر کے اندر، بیماری کے اندر کچھ نمازیں چھوٹ گئی ہیں جس کا حساب ان کو معلوم ہے کہ سال کی ہیں، 1.5 سال کی ہیں، 2 سال کی جو بنتی ہیں، وہ حساب لگا لیں کہ اتنی نمازیں ان کی ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو ظن غالب کریں، زیادہ سے زیادہ کہا کہ 2 سال 3 سال کتنی ہیں، اور اگر پڑھتے ہی نہیں تھے ان کو اب جو ہے وہ احساس ہوا ہے اس چیز کا، تو جب سے بالغ ہوئے ہیں اس وقت سے نمازوں کا حساب لگائیں کہ کتنی نمازیں ان کے اوپر بنتی ہیں۔ بلوغت کا وقت یاد ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جو بچے کے لیے، مرد کے لیے بلوغت کی عمر ہوتی ہے وہ 12 سال سے شروع ہوتی ہے، تو وہ 12 سال کی عمر سے حساب لگائیں۔ 25 سال عمر ہے تو جو 13 سال کی نمازیں ہیں ان کا حساب لگا کے دن بھر کی 6 نمازوں کا، یعنی 5 نمازیں اور 1 وتر، اس کا حساب لگا کے وہ اپنی جو قضا نمازیں ہیں اس کو ادا کریں۔ تفصیل کے لیے امیر اہل سنت کا جو رسالہ ہے قضا نمازوں کا طریقہ، اس میں دیکھ لیں کہ اس میں تخفیف کے ساتھ کس طریقے سے نماز ادا کرنی ہے، اس میں آسانیاں بھی لکھی ہوئی ہیں کہ جس کی نمازیں زیادہ قضا ہو گئی ہوں وہ کیا کیا آسانیاں بھی حاصل کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، پوری کتاب ہے امیر سنت کی نماز کے احکام، اس کو حاصل فرمائیں، جہاں قضا نمازوں کا طریقہ یہ ایک امیر سنت کا اس میں رسالہ ہے۔ ایسے ہی دیگر بہت سارے معلوماتی رسائل وضو کے حوالے سے، غسل کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے، مسافر کی نماز کے حوالے سے، نماز جنازہ کے حوالے سے، جمعہ المبارک کے حوالے سے، اور اذان کے حوالے سے بڑی زبردست جو ہے معلومات ہیں۔ ضرور اس کو آپ حاصل فرمائیں، مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال تھا استاد صاحب کہ 4 تولے سونا ہے گھر والوں کے پاس، رقم کچھ بھی نہیں ہے، زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟
دیکھیں اگر تو صرف اور صرف ان کے پاس 4 تولے سونا ہے، اس کے علاوہ نہ چاندی ہے، نہ ان کے پاس رقم ہے، اور نہ ہی بیچنے کا کوئی سامان ہے، یعنی تجارت کا سامان نہیں ہے، تو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، دونوں صورتوں میں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جب تو صرف اور صرف سونا ہو تو پھر اس صورت میں ان کے پاس کم از کم 7.5 تولہ سونا یہ ہونا ضروری ہے کہ جس کے اوپر سال گزر گیا ہو، اس کی جو شرائط ہیں وہ اس کے اندر پائی جائیں تو پھر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ اگر صرف 4 تولے سونا ہے جیسا کہ یہ بتا رہے ہیں تو اس صورت میں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں اگر سونے کے ساتھ کوئی اور چیز ہے، مثلاً کچھ چاندی ہے یا کچھ رقم ہے ضرورت کے علاوہ، یا بیچنے کا کوئی سامان، تجارت کا کوئی سامان ان کے پاس ہے، تو اس صورت میں اس کو آپس میں ملا دیں گے۔ اب ملانے کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہے نہیں پہنچتی، اور 4.5 تولہ سونا کے اندر وہ لازمی پہنچ جائے گی فی زمانہ، جو ہمارے زمانہ ہے اس کے حساب سے۔ تو جب یہ رقم اتنی پہنچ جائے گی تو اب اس صورت میں ان کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ لیکن جو یہ سوال کر رہے ہیں، ان کے سوال کے اندر یہ بات ہے کہ ان کے گھر والوں کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں ان کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ ویسے صرف گھر میں اسلامی بہنوں نے عمومی طور پہ حق مہر کے پیسے جو ہے وہ رکھے ہوتے ہیں، یا اس کے علاوہ اسلامی بہنوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ پیسے جمع کرتی رہتی ہیں، اور سونا بھی ظاہر سی بات ہے ہوتا ہے۔ تو سونے کے بارے میں یہ ہوتا ہے یہ ہم سونا ہمارے استعمال میں ہے، ہم اس کو پہنتے ہیں زیب و زینت کے لیے، تو یہ تو استعمال کی چیز ہو گئی، تو اس پر ہم زکوٰۃ دیں گے؟ استعمال کی چیز پر زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ ایک یہ سوال بھی ہوتا ہے، اور پھر دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ اسلامی بہنوں کی طرف سے یہ بھی آتا ہے کہ جی ہم کوئی کماتے تھوڑی ہیں، کماتا تو ہمارا خاوند ہے، تو خاوند زکوٰۃ دے گا اس کی، ہم کیوں زکوٰۃ دیں گے؟ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں سونا چاندی یہ چیزیں ایسی ہیں کہ چاہے استعمال کے لیے ہوں، یعنی اس کو ثمن خلقی بولتے ہیں، یعنی ان کی جو بناوٹ ہے وہ ہائی رقم کے لیے ہے، مال کے لیے ہے۔ تو سونا چاندی ایک ایسی چیز ہے کہ چاہے وہ بیچنے کے لیے ہو، چاہے وہ رکھنے کے لیے ہو، چاہے وہ استعمال کے لیے ہو، بہر صورت اس پہ زکوٰۃ لازم ہوا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو جو ہے وہ سونے کے کنگن پہنے ہوئے دیکھا، تو اس سے سوال کیا، استفسار کیا کہ کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو اس نے منع کیا، تو حضور علیہ السلام نے وعید بیان فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا تم چاہتی ہو کہ اس کی جگہ تمہیں آگ کے کنگن پہنا دیے جائیں؟ اس طرح کی وعید جو ہے وہ حدیث پاک کے اندر مفہوم جو اس کا ہے وہ یہ موجود ہے۔ تو وہ بھی استعمال کرتی تھیں، ان کے پاس بھی رکھا ہوا تھا۔ تو سونا چاندی اگر استعمال کرتی ہیں، استعمال نہیں کرتی، ویسے ہی رکھا ہوا ہے، تو بہر صورت اس کے اوپر زکوٰۃ یہ لازم ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح یہ عذر نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، کہ وہ کماتے نہیں ہیں، تو سونا چاندی اگر کسی کے پاس موجود ہے جس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو گئی، اب وہ چاہے کماتا ہو چاہے نہ کماتا ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ لازم ہوتی ہے۔ اور یہ جو چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا حکم ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اور یہ یاد رہے کہ زکوٰۃ جب بندہ ادا کرتا ہے نا، تو چاہے وہ کماتا ہو یا نہ کماتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، کہ جو کچھ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا بدل عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کبھی نہیں گھٹتا، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال ہمیشہ بڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اپنی مال کی زکوٰۃ جب ادا کریں گی تو مال پاک ہوگا، پاکیزہ ہوگا، اور اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ برکت عطا فرمائے گا، اس کا اضافہ ہی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور سب ہوتا ہے، جیسے آپ نے فرمایا بھی زکوٰۃ دے دیں، تو اب آتے ہیں گھر میں فقیر آتے ہیں، بھیک مانگنے والے آتے ہیں، تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں بھیک مانگنے والوں کو؟ اب بھیک مانگنے والوں کو زکوٰۃ، دیکھیں فقیر جو ہوتے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ ایک تو فقیر وہ ہوتے ہیں کہ جو بالکل ہٹے کٹے ہیں اور کما بھی سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، اور بعض اوقات وہ غنی ہوتے ہیں، جی، یعنی ان کے پاس مال موجود ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ ایسوں کو دیں گے تو سرے سے زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ جبکہ ظن غالب مانگنے کے لیے آیا اور پتہ چل رہا ہے کہ بھئی یہ کمانے والا، اپنا ظن بھی یہی جمتا ہے کہ یہ نہیں ہے شرعی فقیر، تو اس کو دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور ایک فقیر ایسا ہے کہ جو کما سکتا ہے، قوی ہے، توانا ہے، مضبوط ہے، لیکن وہ کما نہیں رہا، اب شرعی اعتبار سے اس کو زکوٰۃ لگ جائے گی، اس کو زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ لگ جائے گی، لیکن اس کا سوال کرنا یہ حرام ہے، اور ایسے کو دینا بھی منع ہے۔ اس کی اجازت نہیں ہے شرعی طور پر کہ ایسے فقیر کو دیا جائے۔ اور ایک فقیر وہ ہوتے ہیں کہ جو واقعی ایسے مجبور ہیں، غریب ہیں اور کمزور ہیں کہ کما بھی نہیں سکتے کہ جس کے ذریعے سے اپنی کفالت کر سکیں، تو ایسوں کو دینا جائز ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر جو فقراء پائے جاتے ہیں، پیشہ ور بھکاری، گداگر جو ہوتے ہیں، یہ
شاید ہم سے امیر ہوتے ہیں. بجا فرما رہا ہے. اس اتنا میں بعض اوقات جی ایک عرض کروں اس پہ، ایک جو ہے وہ ایک فقیر سے بھیک مانگنے والا جسے کہتے ہیں، اس سے میری ملاقات ہوئی تو وہ بیٹھا ہوا تھا اور پیسے گن رہا تھا، اور اس کے پاس میں نے کہا کتنے پیسے ہیں؟ تو اس نے بتایا استاد صاحب کہ میرے پاس 490 روپے ہیں. مجھے کہتا ہے 10 روپے مجھے دے دو، یہ 500 روپے ہو جائیں گے. تو میں نے کہا بھی میرے پاس تو ابھی جو ہے وہ 490 روپے بھی نہیں ہیں، تو اگر یہ دیکھا جائے کہ پیسے تمہارے پاس کام ہے تو پھر تو تمہیں مجھے پیسے دینے چاہیے. تو میں نے کہا آپ کب سے آئے ہیں یہاں بھیک مانگ رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ کرتے کیا ہیں؟ انہوں نے کہا میں بھیک مانگتا ہوں. کرتے کیا ہیں؟ وہ پیشہ بتا رہے ہیں بھیک مانگتا ہوں. تو میں نے کہا آپ کب سے یہاں آئے ہوئے ہیں؟ عصر کے قریب کا ٹائم تھا جو مجھے یاد پڑ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ میں 2 بجے جو ہے وہ آیا ہوں. تو 2 بجے سے لے کر عصر کے ٹائم تک وہ بندہ سمجھ لیں آپ 490 روپے جو ہے وہ کما چکا ہے. ایک بیچارہ جو چھابڑی اٹھانے والا مزدور آدمی ہوتا ہے، سارا دن محنت کرتا ہے، تو اس کو 500 روپے یا 600 روپے جا کے دہاڑی ملتی ہے. یہ آپ نے بجا فرمایا ہے. یعنی اس حوالے سے ہمیں کچھ دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ مستحق ہے بھی یا نہیں. بالکل دیکھنا چاہیے. وہ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں، آج شعر اکثر پڑھتے ہیں کسی کا کہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. تو یہ اصل میں جو پیشاور بھکاری ہوتے ہیں وہ پہچانے جاتے ہیں عام طور پر. کئی ایسے ہوتے ہیں کہ پہچانے نہیں جاتے، لیکن بہت سے ہوتے ہیں پہچانے جاتے ہیں. تو ان کی وجہ سے جو اصل حقدار ہوتے ہیں وہ مارے جاتے ہیں. ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کر کے جو ہے وہ بری ذمہ ہو گئے. تو ایسا نہیں ہے. اگر آپ کو دل کا حقیقی سکون چاہیے، دل کے اندر آپ کو اطمینان چاہیے نا، تو آپ پھر ایسوں کو تلاش کریں. آپ جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ عام طور پر سفید پوش ہوتے ہیں، وہ عام طور پہ مانگتے نہیں ہیں. ان کو آپ کو تلاش کرنا پڑے گا. اپنے خاندان میں آپ دیکھیں گے تو ایسے افراد آپ کو مل جائیں گے، تو آپ چھپ کر ان کی جا کے مدد کریں. نہ یہ کہ ایسوں کو دینا تو ویسے ہی گناہ کا کام ہے. ان کو دے کر ان کی معاونت کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ اور زیادہ بڑھتے ہیں. میں نے ایک عرصے پہلے ایک آرٹیکل پڑھا تھا جی، تو اس میں یعنی 7-8 سال پہلے پڑھا تھا جی کہ صرف باب المدینہ کراچی کے اندر جو ہے یہ جو بھکاری نا جو مختلف شہروں سے آتے ہیں، ان کی بلا انویسٹمنٹ کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی، اور اس کے بغیر یہ 6 ارب روپے کماتے ہیں. اللہ اکبر. 6 ارب روپے کی کمائی ہے ان لوگوں کی، یہ جو مختلف جگہ پہ مانگ رہے ہوتے ہیں. ابھی کہاں سے 6 ارب روپے کماتے ہیں؟ جیسے ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے لوگ دیتے ہیں تو یہ اس طرح کا کاروبار بڑھتا ہے تو کتنا بڑھ چکا ہوگا. تو اس لیے ایسے افراد کو دینے کی جگہ آپ تلاش کریں. لیکن یہ یاد رہے کہ اس کا بیان کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ فقراء کو جھاڑنا، یہ گداگروں کو جھاڑنا درست ہو جائے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کون کیسا ہے. لہذا اگر آپ کو نہیں سمجھ آتا تو آپ اس کو نہ دیں، لیکن اس کو جھاڑنے کی یہ اجازت نہیں ہے، جھڑکنے کی اجازت نہیں. ٹھیک ہے. صرف ادارے بھی جو ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں زکوٰۃ، تو اس میں بھی کیا ہمیں کچھ احتیاط کرنی چاہیے؟ کس ادارے کو دیں، کس کو نہ دیں، کیسے دیں، کیسے نہ دیں؟ جی بالکل ظاہر ہے کہ جو دینی ادارے ہیں اس طرح کے، جیسے دعوت اسلامی ہے یا دیگر ہیں بعض، تو ان کو دیں تو ان کو بتانے کا حکم ہے کہ بھئی ان کو بتا دیں کہ یہ جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، تاکہ وہ زکوٰۃ کے جو مد ہے اسی کے اندر اس کو استعمال کریں. تو اس میں بھی غور کرنا ضروری ہے. اہل سنت کے ہی آپ جو ہے وہ کسی ادارے کو دیں گے، کسی اور کو آپ نہیں دیں گے. ان تمام باتوں کی احتیاط یہ ضروری ہے. تو امیر اہل سنت کی اس حوالے سے بھی کتاب ہے چندے کے بارے میں سوال جواب، اس کا بھی مطالعہ یہ مفید رہے گا. سبحان اللہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی تقریباً مختلف زندگی کے جو شعبہ جات ہیں، 97 شعبہ جات میں دین کی خدمت جو ہے وہ کر رہی ہے. نگران شورا کی بارگاہ میں حاضری تھی، بیان آپ فرما رہے تھے تربیتی اجتماع میں. تو نگران شورا نے غالباً 4 یا 5 شعبہ جات کا، 6 شعبہ جات کا جو ہے وہ اخراجات بتائے تھے، تو وہ تقریباً 1 ارب 56 کروڑ اور اس سے جو ہے وہ زائد تھے. الحمدللہ عز وجل نہ صرف پاکستان میں بلکہ بنگلہ دیش کے اندر، ہند کے اندر، نیپال کے اندر، ساؤتھ افریقہ میں، یو کے میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے جامعات جو ہیں یہ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ دعوت اسلامی جیل خانہ جات میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے. قیدیوں کو قرآن کریم پڑھایا جا رہا ہے. دعوت اسلامی کے ساتھ اپنا جو ہے وہ تعاون فرمائے زکوٰۃ کے حوالے سے، تو یہ بھی آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ. ایک سوال تھا حضور کہ شوہر جو ہے بیوی کو مار سکتا ہے؟ مار سکتا بھی ہے، مار نہیں بھی سکتا. اصل میں جو اجازت دی ہے وہ کچھ شرائط کے ساتھ ہے. شوہر بیوی کے اوپر جو مار کا حکم ہے وہ اس صورت میں ہے کہ جب اس کے علاوہ کوئی حل نہ رہے. یعنی سب سے پہلے، یعنی مثال کے طور پر بیوی جو ہے وہ نافرمانی کرتی ہے، کسی صورت جو ہے وہ سمجھنے کی کوئی صورت بن نہیں رہی، تو اولا اس کو پیار و محبت کے ساتھ سمجھائے. اب پیار و محبت کے ساتھ نہیں سمجھتی تو اپنی خوابگاہ جو ہے وہ اس سے الگ کر دے، یعنی بستر اس سے الگ کر دے. اس پر بھی نہیں سمجھتی تو پھر جو شرعی حد ہے
اس کے اندر رہ کر اس کو مارنے کی اجازت ہے. یعنی چہرے پر نہیں مارنا، سر پر نہیں مارنا، ڈنڈے سے نہیں مارنا، ہاتھ سے ایسا مارنا ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کے جسم پر نشان نہ بنے. یہ ساری صورتیں ہیں فقہی اعتبار سے کہ یہ اجازت بن جائے گی یہاں پر جا کر، لیکن جو طریقہ کار ہے اس میں بہتر یہی ہے کہ عورت کے اوپر کبھی ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے. ٹھیک ہے کہ یہ جو ہے وہ ہاتھ اٹھائے گا تو اس کے نقصانات اس کے سامنے مزید بڑھتے چلے جائیں گے. جہاں جا کے کوئی حد نہ رہے تو وہاں پر شرعی حد کے اندر رہ کے اس کو سزا دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور سزا جو دے گا وہ اسی طرح دے گا جو ہم نے عرض کر دی ہے. تو اگر واقعی ایسی صورتحال بن گئی، مثلا نماز نہیں پڑھتی عورت جو ہے وہ، اور جو ہے وہ غسل جنابت نہیں کرتی یا حیض و نفاس سے غسل نہیں کرتی، اس طرح کے جو احکامات ہیں جس پر فقہاء کرام نے اجازت دی ہے سزا دینے کی، تو وہاں اولاً سمجھانے کا حکم ہے. اگر وہ کسی صورت نہیں سمجھتی تو اب جو شریعت کا دائرہ ہے اس کے اندر رہ کر مارنے کی یہ اجازت ملتی ہے. جس طرح بھینسوں کی طرح مارتے ہیں عام طور پہ لوگ جو ہے، اور اس کو بس سمجھاوا ہوتا ہے کہ یہ ہماری جو ہے وہ ایک پریکٹس کی جگہ ہے کہ اس کو جیسا چاہیں مار لیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اس کو مارنے کی ایسی اجازت ملے. مارنے کی اگر اجازت بھی دی گئی ہے تو وہ شریعت نے اتنی دی ہے کہ چہرے پر نہیں مار سکتا، سر پر نہیں مار سکتا، ایسا نہیں مار سکتا کہ جس سے اس کے جسم کے اندر جو ہے وہ کوئی نشان پڑ جائے. 3 ضرب سے زیادہ نہیں مار سکتا، 3 ہاتھ سے زیادہ نہیں مار سکتا. ٹھیک ہے، آپ کی کالز بھی ہیں، آئیے دوبارہ چلتے ہیں آپ کی کالز کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ 3 کالز ہم شامل کریں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ ایک شخص سے کوئی یہ کہے کہ آپ کے پاس کوئی پڑھے قرآن پاک ہے تو اس کا ثواب دے دو، تو بغیر پڑھے اپنی طرف سے 10 قرآن پاک کا ثواب دے دیں، یہ سوچ کر کہ میں 30 بار سورۃ الاخلاص پڑھ لوں گا. اگر کسی نے ایسا کئی بار کیا ہے تو وہ اب کیا کرے؟ ٹھیک ہے جی. جی مزید. میرا نام ارشد ذکی ہے، میں لندن سے بول رہا ہوں. مجھے ایک سوال یہ کرنا تھا کہ اگر کبھی کبھی کئی بار کیا ہوتا ہے بندہ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی اگر وہ اس کے دل سے بددعا نکلتی ہے تو اس کو کیسے روکا جائے اور کیسے نہ دے؟ جب کئی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ نے نہیں چاہتا بھی کہ میں اس کو بددعا نہ دوں لیکن دل سے وہ نکلتی رہتی ہے، تو پلیز مجھے اس کو بتائیں. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ذیشان اتاری ہے، میں شیخ پورہ کے قریب گاؤں پنوا سے بول رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے پیچھے کوئی عمل کثیر ہو جائے تو کیا مقتدی کی نماز ہو جائے گی؟ جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی. حضور قرآن کریم کا ثواب دے دیں، 10 قرآن پاک کا ثواب، 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی. دھوکہ ہے، اور یہ گناہ گار ہوں گے اس طریقے سے کرنے کی بنیاد پر کہ اس نے جو سمجھا تھا وہ یہ سمجھا ہے کہ اس نے 10 قرآن پاک یہ پڑھ کر مجھے ایصال ثواب کیا ہے، تو اور یہ اس کو دھوکہ دیا کہ اس نے 30 دفعہ جو ہے وہ سورہ اخلاص پڑھ لی جس کا ثواب اسے ملا، تو اس کو اس نے 10 قرآن پاک کا نام دے کے اس طرح کر لیا. اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے. ایصال ثواب کا طریقہ کار یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھیں اور جو بھی نیک عمل کریں تو وہ ایک ساتھ جتنوں کو آپ نے ایصال کرنا ہے، سارے مسلمانوں کو، جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو ایک ساتھ آپ ایصال ثواب کر دیں. یہ ایک ہی دفعہ ہوگا، بار بار ایک ہی دفعہ کے پڑھے ہوئے کو ایصال ثواب کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایک دفعہ قرآن پاک پڑھ لیا، اب جب بھی کوئی مانگتا ہے تو کہتے ٹھیک ہے میں نے وہ پڑھا ہے وہ آپ لے لیں، تو ایسا نہیں ہے. صحیح. ایک دفعہ پڑھ لیا آپ نے، اس کو آپ جتنوں کو ایصال کرنا چاہتے ہیں کر دیں. اب ہمارے یہاں جو ریت بن گئی ہے نا کہ اتنے سارے ہم نے قرآن پاک ایصال ثواب کریں گے تو ہی کوئی نام ہوگا، ایسا نہیں. اصل دیکھیں ثواب پہنچانا مقصود ہے کہ ان کو ثواب پہنچ جائے، اور اگر وہ ایک سبحان اللہ کا ثواب بھی صحیح طریقے سے پہنچ جاتا ہے تو وہ مردے کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں اس میں. تو اصل یہاں پہ ہمیں دکھاوا نہیں کرنا اور ہمیں کوئی اپنا جو ہے وہ نام نہیں کرنا، اصل مردے تک جو ہے وہ ثواب ہم نے پہنچانا ہے. تو وہ چاہے ایک سبحان اللہ ہی پڑھ کر آپ ایصال کر دیں، یہی جو ہے وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ یہ جھوٹ بولیں. ٹھیک ہے. بندہ اگر کوئی ناراض جو ہے وہ ہو جاتا ہے تو دل سے بد دعا نکلتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی نکلتی ہے. پھر بد دعا بعض اوقات بڑی خطرناک بھی ہوتی ہے. آج میں سن رہا تھا تو کسی نے کہا اللہ تمہیں جنازہ نصیب نہ کرے، اس طرح کی باتیں بھی. کیا فرماتے ہیں آپ؟ دیکھیں ایک تو ہے نکل رہی ہے، یہ کسی نے ظلم کیا ظالم نے، تو اب اس کے دل سے بد دعا نکلی کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ برباد کرے
یا اس کا جو ظلم ہے وہ اس کو ختم کرے یا اس کو اللہ موت ملیا دے، میٹ کر دے، اسی موت ملیا کر میٹ دے۔ کر ایک تو ہے نکلنے پر تو ظاہر سی بات ہے خود بخود نکل گئی تو اس کو ہم کیا پکڑ کریں گے، لیکن بد دعا باقاعدہ کسی مسلمان پر کرنا، تو اس کے بارے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ظالم ہے تو اس کے ظلم سے نجات کی کوئی صورت اس کو نظر نہیں آ رہی، اور ظن غالب یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ ظلم سے باز نہیں آئے گا، تو اس صورت میں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعا کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے وہ موت دے دے، یا اس کے ظلم سے ہمیں چھٹکارا اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرما دے۔ ٹھیک ہے جی۔ عمل کثیر، حضور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، عمل کثیر ہو گیا، کیا کریں؟ عمل کثیر ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے اس کی نماز ٹوٹ گئی۔ مقتدی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ امام کے پیچھے اس کو کھلی چھٹی مل گئی ہے کہ جو چاہے کرتا پھرے، تو اگر مقتدی نے امام کے پیچھے کوئی عمل کثیر کیا ہے تو اس صورت میں اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اس کو دوبارہ نیت باندھنا پڑے گی۔ ٹھیک ہے، مزید کالز کو شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد اکبر عزت عارف والا سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ کوئی پیر صاحب ہے یا کوئی عالم دین ہے یا کوئی عام آدمی ہے تو وہ امام سے پہلے اگر رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ٹھیک ہے، پوچھتے ہیں جی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سید شعیب شاہ بات کر رہا ہوں، گڈھا ٹاؤن ملک کراچی سے۔ حضور میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مسجد کی کسی کے قریب بھی ہے، گھر کے قریب مسجد اور صحیح العقیدہ امام بھی موجود، مگر وہ مسجد میں اگر جانے سے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، جیسے اگر کسی کے ساتھ گھبراہٹ کا معاملہ ہے یا کوئی ایسی پریشانی ہے، تو کیا وہ اس کے لیے شرعاً اجازت ہے کہ وہ گھر میں نماز ادا کرے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عامر قادری اتاری۔ جناب مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ ہم نماز فجر کے لیے جس وقت جا رہے ہوتے ہیں تو گلی کے اندر جو ہے آوارہ کتے یہ حملہ کرتے ہیں، تو کیا ان کو مارنے کا ایسا حکم ہے؟ ٹھیک ہے جی استاد صاحب، کوئی امام سے پہلے ہی جو ہے وہ رکوع سجدے میں چلا جاتا ہے، بعض اوقات دیکھا گیا ہے امام صاحب جو ہے وہ سر اٹھاتے ہیں رکوع سے، اور کچھ لوگ پہلے ہی سجدے کے لیے تقریباً نیچے پہنچ چکے ہوتے ہیں، گویا کہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں ابھی تکبیر کہیں گے تو ہم سجدے میں جائیں گے، کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں یہ تو حدیث پاک میں اندر سخت وعید آئی ہے، یہ امام صاحب کا یعنی پیر صاحب کا پوچھ رہے تھے، کسی عالم کا پوچھ رہے تھے، تو کوئی بھی ہو، حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ رکوع اور سجود کے اندر امام سے سبقت کرنے سے بچو، یعنی آگے بڑھنے سے بچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے چہرے بگاڑ دیے جائیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے فقیہ عالم دین گزرے ہیں، مسلم شریف کی مشہور ان کی شرح ہے المنہاج کے نام سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے ولی تھے، تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کسی محدث کے پاس، کسی شیخ کے پاس پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے حدیث پاک، تو وہ شیخ جو ہے وہ پردے کے پیچھے سے پڑھایا کرتے تھے، سامنے نہیں آتے تھے، تو ایک مرتبہ جو ہے امام نووی کے اصرار پر یا ویسے ہی انہوں نے پردہ ہٹا کے دکھایا چہرہ، تو ان کا چہرہ بگڑا ہوا تھا، گدھے کی ایسی صورت بنی ہوئی تھی، حالانکہ بہت بڑے وہ محدث تھے خود، تو انہوں نے پھر بتایا اور امام نووی کو نصیحت کی کہ وجہ یہ تھی کہ میں امام سے سبقت کیا کرتا تھا، یعنی امام سے پہلے رکوع اور سجود کر لیا کرتا تھا، تو اس وجہ سے یہ وعید بھی دی ہے، تو اس لیے امام سے پہلے رکوع اور سجدہ کرنا یہ ممنوع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ امام بنایا اس لیے جاتا ہے کہ اس کے پیچھے چلا جاتا ہے، نہ یہ کہ امام سے آگے چلا جائے، لہذا امام جب رکوع میں چلا جائے تو اس کے پیچھے پیچھے رکوع میں جانا چاہیے، اسی طرح سجدے میں جائے تو اس کے پیچھے جانا چاہیے، اس سے پہلے نہیں جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا سوال تھا حضور، مسجد جو ہے وہ قریب ہے، شعیب بھائی نے گڈھا سے پوچھا کہ باقی معاملات بھی ٹھیک ہیں، وہ دل بڑا گھبراتا ہے، کوئی بیماری ہے، جا سکتے ہیں مسجد میں یا رخصت مل سکتی ہے؟ دیکھیں کہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے، عام طور پر اپنا ایک ذہن انہوں نے بنا لیا ہوتا ہے کہ گھبراہٹ ہوتی ہے جا کے، تو ان چیزوں کو اپنے آپ سے دور کریں۔ اپنا جب یہ ذہن بنا لیں گے کہ میں نے جانا ہے، اصل میں یہ وساوس ہوتے ہیں، بعضوں کو جو ہے وہ دل پر یہ ہوتا ہے مسئلہ کہ مجھے جو ہے وہ نماز کے لیے جاتا ہوں تو میرے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، مجھے صحیح طریقے سے نیند نہیں آتی، وسوسے آتے ہیں، فلاں معاملہ ہوتا ہے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر جو ہے وہ نماز کے لیے پہنچیں، نماز ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ
جو ہے وہ ان کو اور اطمینان عطا فرمائے گا، کیونکہ نماز کا مقصد ہے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر کے اندر جو ہے وہ دلوں کا اطمینان ہے، لہذا جب یہ نماز ادا کریں گے تو دل کو اطمینان ملے گا، گھبراہٹ نہیں ملے گی۔ انہوں نے چونکہ اپنا ذہن بنا لیا ہے تو اس لیے ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے، تو فقط اتنی معمولی باتوں کے اوپر جو ہے وہ اجازت نہیں ہوتی کہ بندہ جو ہے وہ جماعت کو چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے جی۔ عامر بھائی نے پوچھا فجر کے لیے جاتے ہیں، آوارہ کتے ہوتے ہیں تو ان کو مار سکتے ہیں؟ اسے آوارہ کتے حضور بڑے ڈینجرس خطرناک ہوتے ہیں، جس بندے کو کاٹ لیں وہ بھی بیچارہ زندگی اور موت کی کشمکش تک پہنچ جاتا ہے۔ انہوں نے حملہ کرنے کا کہا کہ وہ حملہ کرتے ہیں جی۔ تو اب دیکھیں اگر وہ حملہ کرتے ہیں تو اپنے ساتھ کوئی لاٹھی وغیرہ رکھیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ حملہ کریں گے تو پھر ان کو مار سکتے ہیں، مار کے ان کو بھگا سکتے ہیں، اپنے آپ سے دور کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اذیت دے رہے ہیں۔ تو وہ اذیت دے رہے ہیں تو اس وقت مار کے بھگانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب ہاں اگر صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ وہ کتے جو ہے وہ کاٹتے پھر رہے ہیں لوگوں کو، پاگل ہو گئے ہیں، تو اب اس بنیاد پر جو ہے وہ شریعت ان کو مارنے کی بھی اجازت دیتی ہے کہ ان کو جان سے بھی مارا جا سکتا ہے، جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق۔ لیکن اب خامہ خامے ایک جو ہے وہ کتے بیٹھے ہوئے، جیسے عام طور پہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے پتھر مارتے ہیں، ڈنڈا مار دیتے ہیں، تو اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ واقعی وہ حملہ کرتے ہیں، کاٹنے کو دوڑتے ہیں، تو پھر اس صورت میں ان کو اپنے آپ سے دور کرنے کے لیے مار سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ پاگل ہو جائے تو وہ اس کا معاملہ، وہ تو پھر جان سے بھی مارا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ مزید کالز کو شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے کو یہ پتا کرنا تھا کہ گھر میں جو چراغ جلاتے ہیں غسل اعظم کا صحیح ہے یا نہیں، اور تصویر وغیرہ بھی لگاتے ہیں تو اس پہ پھول وغیرہ ڈالتے ہیں، ہار وغیرہ، اس کے بارے میں تھوڑی معلومات لینی تھی۔ جی انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام تحسین ہے جی۔ میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ بعض دفعہ محلے گلیوں میں مانگنے والے جب آتے ہیں تو ان کی صحت اچھی ہوتی ہے، وہ محنت مزدوری کر کے کما سکتے ہیں، تو اللہ کے نام پہ مانگتے ہیں تو کیا انہیں دینا ٹھیک ہے یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پانچ وقت نمازیں ہیں جو اس سے ٹائمنگ کا پوچھنا تھا کہ اثر کی، فجر کی، عشاء کی، اس کا ٹائم کب تک ہے؟ صبح ہونے سے پہلے فجر کی، ظہر، اثر، مغرب اور عشاء۔ جی غوث پاک کا چراغ جلا سکتے ہیں، گھر میں تصویر لگا سکتے ہیں، پھول ڈال سکتے ہیں، اگر بتیاں جلا کے قریب رکھ دیں۔ دیکھیں جو چراغ جلانے کا معاملہ ہے وہ تو جدا ہے، اس پر کئی دفعہ یہاں پر بیان کیا جا چکا ہے کہ چراغ جلانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، چراغ جلا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ چونکہ اب چراغ جلانے کے ذریعے کوئی ایسا وہ عرف نہیں ہے کہ تعظیم کی کوئی صورت ہو، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس چراغ کی قیمت کو آپ صدقہ کر دیں اور غریبوں کو جو ہے اس کو دے دیں، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی جلاتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جلا سکتا ہے، جبکہ اس میں کوئی غلط کام وہ نہ کرتا ہو۔ دوسرا رہا تصویر لگانا اور اس کے اوپر پھول چڑھانا، تو تصویر کسی کی بھی ہو، چاہے وہ اپنی ہو چاہے کسی بزرگ کی ہو، اپنے خاندان کے بڑے کی ہو، اس کو لگانا، گھر کے اندر تعظیم کے ساتھ رکھنا، یہ ناجائز و حرام ہے، اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ اور جب اس طرح کی تصویر ہوتی ہے تو فرشتے بھی گھر کے اندر نہیں آتے، اور پھر پھول اس کے اوپر چڑھانا، اور یہ جو آپ نے کہا کہ اگربتیاں لگا دینا، یہ تو ہندوانہ طریقہ کار ہے، اس کی تو بالکل بھی اجازت نہیں ہے مسلمانوں کو کہ وہ اس طرح کریں گے، تو یہ سخت گناہ ہے۔ اور جو دنیا میں بت پرستی کی ابتدا ہوئی وہ اسی انداز میں ہوئی کہ اپنے بزرگوں کی تصویریں بنا بنا کے رکھ لیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ شدہ وہی بت بن گئیں، آہستہ آہستہ وہ بت بنتی چلی گئیں۔ تو اس لیے بزرگوں کی تصویریں رکھنا، اس کے اوپر پھول چڑھانا، یہ ناجائز و حرام ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک سوال جو مجھے بتایا گیا کہ وضو کب کر سکتے ہیں نماز کے لیے؟ ایک وضو سے 3-4 نمازیں پڑھ سکتے ہیں، جیسے عصر میں وضو کیا، اسی سے مغرب، اسی سے عشاء، کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں وضو اگر ٹوٹا نہیں ہے جی تو فجر کا اگر وضو کیا ہے تو عشاء کی نماز بھی اس سے پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک موقع پر ساری نمازیں جو ہیں وہ ایک ہی وضو کے ساتھ پڑھیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو چونکہ حدث واقع نہیں ہوا کسی صورت بھی، تو اس لیے ایک ہی وضو کے ساتھ نمازیں پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی۔ یعنی جس کو حدث واقع نہیں ہو رہا، یعنی اس کا وضو نہیں ٹوٹا، تو وہ ایک ہی وضو کے ساتھ جتنی چاہے نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر ہر نماز کے لیے وضو کرتا ہے جبکہ وسوسہ نہ ہو، اس کو یعنی ٹوٹا ہے نہیں ٹوٹا ایسی صورتحال نہ ہو، ویسے ہی اس کا وضو ہے اور وضو کے اوپر پھر وضو کرتا ہے، تو یہ نور پر نور ہے، اس کو مزید اس کے اوپر نیکیاں ملیں گی۔ اچھا ہے کہ وہ اگر کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے تو دوبارہ وضو کر لے۔
صحیح. نماز کا وقت بتا دیں حضور, جیسے ظہر کا وقت کہاں کب سے کب تک ہوتا ہے, عصر کا کب سے کب تک ہوتا ہے, تاکہ اگر کسی نے قضا جو ہے وہ کرنی ہو تو وہ وقت کا خیال رکھے, جس نے نماز پڑھنی ہو وہ بھی اس وقت کا جو ہے وہ لحاظ رکھے. دیکھیں اب یہ اس کے لیے سب سے جو بہتر صورتحال ہے وہ ہے کیلنڈر. ٹھیک ہے, یعنی جو ہمارے نقشے بنے ہوئے ہیں وہ نقشے لے لیں, اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے جو سافٹ ویئر ہے نماز کا, اوقات الصلاۃ کا, وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں, اور اپنے علاقے کا جو اس میں اپنا علاقہ اس کے اندر سیٹ کر لیں, تو وہاں پر ہر نماز کا جو وقت ہے وہ شو ہو جائے گا. اس کے ذریعے سے ان کو پتہ چل جائے گا کہ کس نماز کا وقت کس وقت تک رہتا ہے. سبحان اللہ. یہ اینڈرائڈ جو ہے وہ یوز کرنے والے جو صارفین ہیں وہ بھی اس کو جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں موبائل کے اندر, یہ ہماری مجلس CIT کی طرف سے ہے. دنیا کے جس بھی آپ علاقے میں ہیں تو اس جو ہے وہ سافٹ ویئر کے ذریعے سے آپ اس علاقے کے لیٹیٹیوڈ لاکیٹیوڈ کے ذریعے, اور پھر جو ہے وہ اس میں ٹائم زون کو جو ہے وہ آپ سیٹ کر نماز کی اس ایگزیکٹ جگہ کی ٹائمنگ بھی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ اس کو جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اینڈرائڈ جو ہے یوز کرنے والے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں, جو ISO سسٹم یوز کرتے ہیں وہ بھی اس کو جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. بڑا زبردست جو ہے وہ سافٹ ویئر ہے الحمدللہ. دعوت اسلامی ہمیں اس موبائل کا درست استعمال بھی جو ہے وہ بتا رہی ہے, تو ضرور اس کو جو ہے وہ اپنے پاس آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں. اس میں 27 لاکھ مقامات کا نہیں ہے جی, وہ ویب سائٹ پہ ہے حضور. اچھا, اس میں یعنی اس میں تو دنیا میں جہاں بھی ہو اس کے میپ کے ذریعے سے وہ پن وہاں پر آپ رکھتے ہیں, وہ پن پہ ڈبل کلک کرتے ہیں تو وہ ہمیں وہاں کا طول بلد اور عرض بلد بتا دیتا ہے, بلکہ اس جگہ کا بعض اوقات نام بھی جو ہے وہ بتا دیتا ہے. تو پھر اس میں ہم جب اس کا ٹائم زون ڈال دیں گے تو وہ ہمیں ایگزیکٹ اس جگہ کا ٹائم بتائے گا. اور اگر ہم بلندی پر ہیں, کسی پہاڑ کے اوپر ہیں, اور آپ کو سطح زمین سے اپنی بلندی موجود جو ہے وہ پتہ ہے کتنی بلندی ہے, وہ آپ اس میں پٹ کریں گے ہائٹ میں, تو یہ آپ کو ایگزیکٹ اس ہائٹ کا جو ہے وہ ٹائم بھی بتا دے گا. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ٹائم زون کا پتہ نہیں ہوتا, تو اس کے لیے جو ہے وہ مزید اس کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. میری بات ہوئی تھی یہ مجلس توقیت والے ہمارے ٹائم بھائی ہیں, تو وہ اس کو مزید بھی جو ہے وہ اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ جن کو ٹائم زون نہیں پتہ ہوتا ان کے لیے بھی انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ بڑی آسانی ہو جائے گی. موبائل حضور آج لوگوں کی ضرورت بنا ہوا ہے. موبائل اگر مہنگا موبائل ہے کسی کے پاس, لاکھ روپے تک کے بھی بعض اوقات ہوتے ہیں, 70-80 ہزار روپے کے بھی ہوتے ہیں, 1500 کے بھی ہوتے ہیں. تو کسی نے موبائل جیسے کہتے ہیں کہ ضرورت کی چیز ہے, اب کسی کے پاس 1 لاکھ روپے کا موبائل ہے, تو کیا یہ بھی جب زکوٰۃ جو ہے وہ دینی ہوگی تو اس کو بیچ میں ایڈ کریں گے؟ نہیں, زکوٰۃ میں ایڈ تو نہیں کریں گے, کیونکہ اگر وہ بیچنے کے لیے نہیں ہے, جی بیچنے کے لیے نہیں ہے, استعمال کے لیے ہے, تو چاہے وہ 1 لاکھ روپے کا ہی ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو وہ چیز جو زکوٰۃ لازم آتی ہے وہ اس صورت میں آتی ہے جب کہ چیز بیچنے کے لیے ہو. ٹھیک ہے, تو چونکہ وہ استعمال کے لیے تو اس پر زکوٰۃ دینا اس پر لازم نہیں آئے گا. صحیح. ایسے ہی حضور اگر بندے کے پاس موٹر سائیکل ہے, ایک موٹر سائیکل سواری کی چیز ضرورت کی آ گئی, ایک 70 ہے, ایک اس سے جو ہے وہ اوپر ہے, ایک اس سے ہائی والا ہے, پھر ساتھ میں 4 ویل گاڑی بھی جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے, تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں زکوٰۃ دینے کے حوالے سے کہ ان کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے, تو زکوٰۃ دیکھیں یا تو سونے چاندی کے اوپر ہوتی ہے, جو چرائی کے جانور ہوتے ہیں ان کی شرائط ہوتی ہیں اس پر ہوتی ہے, یا سامان تجارت جو بیچنے کی چیزیں ہوتی ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ ہوا کرتی ہے. جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں جن کے طرف جو ضرورت پڑتی ہے زندگی گزارنے کی, ان کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوا کرتی, چاہے وہ کتنی ہی مہنگی کیوں نہ ہوا کرے. ہاں, یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ جو زکوٰۃ لینے والے ہیں تو اس کے بارے میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی جو چیزیں, یہ موٹر سائیکل ہے, 2 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں, اگر یہ ضرورت سے زائد ہیں تو پھر اس کو زکوٰۃ دے نہیں سکیں گے. ٹھیک ہے, تو دینے کا معاملہ جدا ہے, لیکن ان کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی صورت. ٹھیک ہے جی. مزید کالز ہیں, آئیے شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں احسان اللہ سعودی عربیہ سے بول رہا ہوں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, میرے اوپر قرض ہے اور میں حج ادا کرنا چاہتا ہوں, کیا جس کا میں نے قرض دینا ہے اس سے پوچھ کے اگر وہ اجازت دے دے تو میں اپنا حج ادا کر سکتا ہوں, میرا حج وہ قبول ہوگا کہ نہیں؟ جی حضور کیا فرمائیں گے؟ قرض دیکھیں, اگر تو حج فرض ہو چکا تھا, پھر اس کے بعد انہوں نے نہیں کیا اور اب قرض ہے, تو بہرحال ادا کریں فرض کو, لیکن قرض دار کو اعتماد میں لے لیں. ٹھیک ہے, جیسے کہہ رہے ہیں میں اجازت لے لیتا ہوں, اجازت لے کے پھر ادا کریں. اور بہرحال بہتر, اگر فرض نہیں ہے ان کے اوپر, نہیں ہوا تھا یا ابھی بھی نہیں ہے, تو اس صورت میں پہلے قرض ادا کریں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ حج کے لیے جائیں. ٹھیک ہے. اور اگر امید ہے کہ یہ قرض بعد میں بھی ادا کر لیں گے, مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے, تو پھر حج ادا کر لیں, پھر اس کے بعد آ کے قرض ادا کر دیں, لیکن بہر صورت قرض دار کو, جو قرض خواہ ہیں, اس کو اعتماد میں رکھے جائیں. لے لیں. ہمارے حضور عرف میں بعض اوقات لوگ سوچتے ہیں کہ جی ساڑیاں تو تیاں ویاں والیاں نے, ہماری تو بیٹیاں بھی جو ہے وہ شادی کرنے والی ہے اور مال بھی ہوتا ہے کہ وہ حج پر جو ہے وہ جا سکتے ہیں,
وہ کہتے ہیں پہلا فرض ہے کہ تیاں بیاہو، پہلا فرض یہ ہے کہ بیٹیوں کی شادی کرو، تو پہلے ہم یہ ادا کریں گے، پھر اللہ پاک کی رحمت جو ہے وہ ہوئی تو پھر حج بھی کر لیں گے۔ ایسا نہیں، جب حج فرض ہو گیا تو پھر یہ آزار نہیں چلیں گے، آپ کو حج ہی ادا کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کے اسباب بنا دیے ہیں تو بعد میں بھی اس کے اسباب بنا دے گا۔ جس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے تو یہ عذر اس کا کام نہیں آئے گا کہ میں نے بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، پہلے حج ادا کرنا ہوگا اس رقم سے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس حج کی برکت سے اس کے لیے اس سلسلے کو بھی بنا دے گا، تو حج اس پر سے ساقط نہیں ہو جائے گا، اس کو حج ان پیسوں سے ادا کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے مبارک دربار کی بعد حاضری عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، انشاءاللہ علم دین حاصل کرتے رہیں گے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ فرائض کے حوالے سے، شرعی حوالے سے بھی ہماری رہنمائی کا سلسلہ ہوتا رہے گا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔